خان صاحب کی مذاکرات کی پیشکش. دیکھیے ویسے میں خوف زدہ تھی آج کہ بخاری صاحب نے شروع ہوتے ہی کہنا ہے آپ کل بڑی جذباتی تھی نا, آپ دیکھ لیں. میں آج نہیں کہوں گا, کل میں نے کہہ دیا تھا بہت کافی ہے وہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے مذاکرات کی پیش کی, وہ ظاہر ہے انہوں نے کسی کے باپ پر احسان نہیں کیا ہے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ باقی نہیں ہے. اور وہ آ کے انہوں نے ایسی سٹیج پہ کہا ہے جب وہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے یا نہیں ہے اس کا بھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مجھے رسپانس کیا ملے گا. ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی میں کہوں گا کہ ہے مذاکرات کے لیے, وہ جوتیاں شوتیاں چھوڑ کے بھاگیں گے اور آ کے میرے سامنے بیٹھ جائیں گے. تو چیک کیے کل خان صاحب نے؟ یہ اگر چیک کرنے کی حد تک ہوتا تو پھر ٹھیک تھا, لیکن ہوا یہ ہے کہ خان صاحب یہ پیشکش کر کے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے, کیونکہ آگے سے حکومت کی طرف سے جو کولڈ شولڈر دیا گیا انہیں, یا جس کو کہیں نو رسپانس دیا گیا اس سے, تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں اور آگے بڑا سا ایک بورڈ لگا رکھا ہے, نو انٹری پلیز. اچھا, اب خان صاحب کا ڈیلیما یہ ہے کہ اب اس سے نکلیں تو کیسے نکلیں. دیکھیں وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, ایک وقت میں کئی محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے ان کو. ایک تو وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ اب پریویلیجڈ پوزیشن میں ہے, جو 3 مہینے پہلے تک پریشر انہوں نے بلڈ کیا ہوا تھا لاہور کی سڑکوں پہ, اسلام آباد کی سڑکوں پہ یا دیگر شہروں میں جو جلسے کر رہے تھے, وہ جو احتجاج ہو رہا تھا, بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے. پھر لانگ مارچ تک بات پہنچی, لانگ مارچ کی فیٹ کیا ہوئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے خان صاحب کو وہ یہ ہے کہ باقی کو تو چھوڑ دیں کہ حکومت کیا کہتی ہے, ان کے سیاسی مخالفین کیا کہتے ہیں, ان کو اپنی ہی دونوں صوبوں میں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اچھا, ہم نہیں مانتے, ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پروپیگنڈا کر رہی ہے یا سوشل میڈیا والوں نے ایک ڈرامہ گھڑا ہے, لیکن آج انہوں نے باقاعدہ ورچوئل لنک پر خطاب کیا ہے اپنے ناراض اراکین کو منانے کے لیے. یہ لائن مسلسل چلتی رہی جتنی دیر تک وہ خطاب کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی 100% لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو مانے کہ نہیں مانے؟ پھر میں عرض کروں آپ سے کہ انہوں نے ان کو جس کیفیت میں مخاطب کیا وہ مجھے تاریخ کا ایک اور حوالہ یاد دلاتی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب الطاف حسین صاحب کو اپنے لیڈروں کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا تو وہ پھر لندن سے تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, اور سب لوگ کہتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی. میرے خیال سے عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ ان سے کہیں کہ خدا کے لیے خان صاحب اسمبلیاں مت توڑیے گا. اس نے کہا بھی ہے, اپنی ریزرویشن انہوں نے ظاہر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو اپنے منطقی انجام تک یعنی کمپلیشن کے قریب ہیں, بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جن کی اپروولز ہو چکی ہوئی ہے, فنڈ ایلوکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, فنڈ ٹرانسفر ہو چکے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے تو ہم جا کے منہ کیا دکھائیں گے؟ جب اگلی دفعہ ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو ہماری کانسٹیچوئنسی کے لوگ کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں تو بخاری صاحب اس ڈیلے کی وجہ بھی یہی کیونکہ پہلے ہم نے ایک تاریخ سنی تھی 20 دسمبر, اب آج ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا کہ اسی مہینے توڑوں گا میں اسمبلیاں. دیکھیے وہ اسی مہینے سے مراد ابھی تک 20 دسمبر ہی ہے. اچھا, اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب مجھے دونوں ہی اسمبلیوں کے جو چیف منسٹر ہیں, چاہے وہ کے پی کے محمود خان صاحب ہیں یا پنجاب اسمبلی کے چودھری پرویز الہی ہیں, انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں جب چاہوں اسمبلیاں توڑ دوں. بھائی کدھر ہے وہ اختیار جناب؟ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے؟ کیا پرویز الہی نے آپ کو لکھ کے اسٹامپ دے دیا ہے؟ وہ دکھائیں نا, جو آپ جو سب کچھ ثبوت بھی دکھاتے ہیں, ویڈیوز بھی چلاتے ہیں, تو وہ ذرا دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین آ سکے. اس اختیار دینے کا کیا مطلب ہے بخاری صاحب؟ ان کے بہاف کے اوپر خان صاحب اعلان کریں گے کہ اسمبلی توڑ رہا ہوں؟ نہیں کر سکتے نا, کر نہیں سکتے. تو چیف منسٹر نے ایڈوائس بھیجنی ہے گورنر کو, اور وہ باقاعدہ اس کے سگنیچر کے ساتھ ہوتی ہے. یہ میں نے کہا نا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے کہ وہ اختیار دے دیا جی ان کو. مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب دونوں بھی کھیل رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور بہت ٹھیک کھیل رہے ہیں. وہ ایک سانس میں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ خان صاحب جب آپ حکم کریں گے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا, اور دوسری طرف کچھ اور چل رہا ہے. اور دوسری طرف جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میری اطلاع یہ ہے, اور میں اپنی اطلاع پہ ابھی بھی قائم ہوں, کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ آپ اسمبلیاں توڑنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. اچھا, کیوں؟ دیکھیں نا وہ زمان پارک کیوں منتقل ہو گئے بنی گالہ سے؟ سیکیورٹی ریزنز تھے. یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو کسی وقت بھی انہوں نے گرفتار کر لینا ہے کیونکہ آپ کے خلاف مقدمات اتنے ہیں. صحیح ہے. یہی خدشہ ان کو لاہور میں بھی تھا, لیکن چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں 3 ٹیئرز جو ان کے سیکیورٹی حصار بنائے ہیں ان کو بالکل ایک ڈرپوک آدمی بنا کے انہوں نے زمان پارک کے گھر میں محدود کر دیا ہے. اچھا,
اور ساتھ ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ حکومت ختم کی تو آپ ناچار ہو جائیں گے. وہ خواجہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ بھی آسرا ہو جائیں گے آپ اسمبلی. دیکھیں وہ سیاسی بیان ہے. اچھا وہ سیاسی بیان ہے. لیکن یہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہے, اس کے باوجود بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے. خان صاحب کو اس وقت خان صاحب کی اتنی بڑی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب بہت آبویس, یہ مونس الہی صاحب کا انٹرویو آپ دیکھیں, اس میں کہاں وہ آپ کو جو ہے وہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیں باجوہ صاحب ایک دم سے اتنے برے کیسے ہو گئے. تو یہ دیکھیں نا, یہ بڑے آبویس اسٹیٹمنٹ ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. یہ آپ نے اچھا کیا, اس کا تذکرہ کر دیا, بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے باجوہ صاحب کو انہوں نے اب بنانا ہے پنچنگ بیگ, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیا ہوا ہے, جتنے بھی ان کے وہ ہیں نا دھوتو ٹائپ لوگ, شیخ رشید ہو گئے, فواد چودھری وغیرہ وغیرہ, بہت سارے نام لینا نہیں چاہتا ہوں, ان کو بتا دیا کہ پڑھ جاؤ اس کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ جو ہے وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اور ریٹائر آدمی جو ہے کہ یہ اب سویلینز ہیں, ان کا فوج میں کوئی کردار نہیں. جو سب سے بڑی خان صاحب کو مار پڑی ہے وہ یہ ہے کہ صرف جنرل باجوہ نہیں گئے ہیں, بلکہ اگر باجوہ صاحب کی تقریر, جس کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا آپ کو, این ڈی یو میں جو تقریر تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے لاڈلے کی نظر 4 جنرل کیے ہیں. 4, وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ 4 جنرل کھا گئے خان صاحب. قبل از وقت ریٹائرمنٹس بھی تو ہوئی ہیں. اب یہ سب کچھ کے باوجود اگر مونس الہی صاحب ان کو اور ان کی پارٹی کے لیڈروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوہ کے خلاف بھی مہم ختم کریں, اور جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, جو مرضی نام دے لیں اس کو, اس کے خلاف کسی قسم کی مہم نہ چلائیں, کیونکہ اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ بھی کھلا اقتصاد ہے کہ ایک طرف بخاری صاحب میرا سوال یہی ہے کہ اتنا کھلا تضاد خان صاحب کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خان صاحب بھولے بہت زیادہ ہیں یا مجبور بہت زیادہ ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے, خان صاحب سٹارٹس بلیونگ ہز اون پروپیگنڈا, جو پوری دنیا میں بڑے لیڈروں کی تباہی کا باعث رہا ہے, کہ جب آپ اپنے پروپیگنڈسٹ کے زیر اثر وہ سب کچھ ماننا شروع کر دیں جو آپ دوسروں کے لیے کرا رہے ہیں, تو پھر آپ کی تباہی آتی ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ہٹلر کی. ہٹلر نے اگر اپنا پروپیگنڈا جو کہ گوبلز کرتے تھے اس پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چاروں طرف جنگ نہیں چھیڑتے, وہ ایک ایک کر کے ڈیل کرتے اگر سب کو, تو آج بھی ہٹلر جو ہے اس دنیا کے اوپر راج کر رہا ہوتا کسی نہ کسی شکل میں. یہی حال خان صاحب کا تھا کہ خان صاحب نے ان کا پروپیگنڈا جو تھا, جنہوں نے کہیں ان کو کہا کہ اسلامی ٹچ دے کے بن جائے امیر المومنین اور باتیں کر دیں شروع مذہب کی, مذہبی ٹچ دیں, آپ نے سنا تھا نا کان میں کہتے ہوئے لوگوں کو, تو کہیں انہوں نے کچھ کہا, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے, نہ آپ کے قد کے برابر کوئی ہے. That is what is one major reason of خان صاحب کو جو زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر لوگ ان کو حقیقت بتائیں, یہ خان صاحب کو خواب نہیں آیا تھا کہ میں انسانی سروں کا سمندر لے کے نکلوں گا, ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر نکلے گا. اب وہ یقینی طور پہ پوچھتے ہوں گے اپنے لوگوں سے کہ بھائی صاحب وہ کدھر گیا وہ انسانی سروں کا سمندر جو ہے. تو اس طریقے سے جو مس لیڈ کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں, وہ لیڈروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. بدترین مثال جو ہے نا میں وہ دوں گا شیخ رشید صاحب کی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.